پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا بہتری لانی چاہیے؟ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں جو سیکٹر ہے اس میں بہت ساری کمیاں ہیں، بہت سارے ایسے چور راستے ہیں جس میں ڈیولپر فراڈ کرتا ہے اور کسٹمر جو ہے نا اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے لینڈ ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں، لینڈ ڈپارٹمنٹس میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ بلڈنگ بنا رہا ہے، اس کے پاس کمرشل پلاٹ ہے، تو وہ اس کا 30% ٹوٹل پروجیکٹ کا 30% حصہ گورنمنٹ کے پاس ایکسکرو اکاؤنٹ میں گارنٹی رکھوائے، تاکہ اگر بلڈنگ والا بھاگ جائے تو جو الاٹیز ہیں جنہوں نے چیز خریدی ہے ان کو اس میں پیسے مل جائیں۔ سو یہ سیفٹی یہاں پہ یہ نہیں ہے۔ دوسرا، جتنی زمین ہے اتنے کا نقشہ پاس ہو اور اتنے کی ہی آگے فائلیں بکیں۔ اس میں ڈیولپر اور جو اتھارٹیز ہیں یہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ڈیولپر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے کنال کی زمین ہے اور میں اس سے زیادہ بیچ رہا ہوں، اور اتھارٹیز کو بھی پتہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سسٹم ہنگامی سخت بنیادوں کے اوپر کہ ایک ایسا اس نظام میں پورا ایک مارشل لا چاہیے، یہ بیوروکریسی یا سسٹم سے نہیں کنٹرول ہو سکتا، کیونکہ جب تک کرپشن ہے تب تک سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ کیونکہ آپ کے پاس 100 پلاٹوں کا نقشہ ہے، آپ رشوت دو گے تو نقشہ آپ کو کہیں گے 100 پلاٹ اسی 1000 بیچو، سانو تسی رشوت دے دی جو مرضی کرو۔ اس میں پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ پھر ایز آف ڈوئنگ بزنسز بھی دے، کہ ایک بندے کا ایک ونڈو آپریشن ہو، یہاں سے وہ انٹر ہو اور وہاں سے نقشہ وہ پاس کر کے نکل جائے۔ یہاں سے انٹر ہو، وہاں سے نکلتے ہوئے 50 لاکھ ادھر دو، وہاں سے ادھر پھر نکلو 20 لاکھ ادھر دو، اگلے نکلو 10 لاکھ ادھر دو۔ تو جتنا ٹوٹل جب ایک بندہ رشوت دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں تو ویسے بھی رشوت دیتی ہے، چلو ہون 2 نمبر کام کرا۔ سو یہاں پر جو نظام ہے، جو پالیسیز ہیں، جو اصول بنے ہیں، وہ اس لیے بنے ہیں کہ یہاں پر وہ راستے کھلے میں کرپشن کے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ اپینین ہے کہ جیسے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، یہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے وزیر اعظم، اس کا چیف ممبر ہوتا ہے آرمی چیف ہوتا ہے، اور اس میں ڈفرینٹ ایجنسیز اور ڈفرینٹ اداروں کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ قانون اس میں کیا کہتا ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا، وہ ایک کمرے میں آئے گا، اسی کمرے میں SIFC کے دفتر میں، وہاں سے اس کو سارے NOCs ملیں گے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اس قسم کا ایک سسٹم ہونا چاہیے ریئل اسٹیٹ کے لیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ساری ڈیولپمنٹ اتھارٹی سب کو ختم کر کے DHA کو اتھارٹی کر دیا جائے۔ ایٹ لیسٹ جتنے لوگ پلاٹ خریدیں گے ان کو پلاٹ تو ملے گا نا۔ بالکل سمجھ آئی؟ مطلب کہ سب کو DHA۔ اب آپ دیکھیں نا DHA میں آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے بغیر NOC کے، اور 4 فلور ہے تو 4 ہی بنا سکتے ہیں۔ اب یا DHA نے جتنے پلاٹ بیچے اتنے ہی ڈیلیور ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ DHA میں آپ نے پلاٹ لیا پلاٹ ہی نہیں بنا۔ اور وہ ایک اتھارٹی ہے، تو ایک ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ سب اتھارٹیوں کو گھر بھیج دیا جائے، ایک اتھارٹی ہو، وہیں سے سارے اپنا نقشہ پاس کروائیں، وہیں پہ آپ لوگ اپنی پراپرٹیز کو، وہ بے شک سوسائٹی کوئی اور ہے لیکن جو مینجمنٹ ہے، جو سسٹم ہے، اوپر ایک بندہ بٹھا دیا جائے، اور بندہ ہو ڈنڈے والا۔ باقی تو 2 منٹ میں 50 روپے دے مل جاتے ہیں، کسی کی قیمت 50 لاکھ ہے، کسی کی قیمت 5 کروڑ ہے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں جس کی قیمت نہیں ہے۔ تو جہاں قیمتیں لگ جائیں، جہاں پہ رشوت ہو، جہاں پہ رشوت کا بازار گرم ہو، وہ اس ملک کی اکانومی کو کہاں چلنے دیں گے؟ سو یہاں پر بہت سخت اور بہت اسٹرکٹ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، پورے ملک کے، صرف ریئل اسٹیٹ کے لیے نہیں، انڈسٹریز کے لیے بھی۔ آج آپ نے ایک فیکٹری لگانی ہے، ٹیکسٹائل مل لگانی ہے، آپ کو 25 اداروں سے NOC لینا پڑتا ہے۔ جو انوائرمنٹ کا چمنی دیکھنے والا بندہ آتا ہے، کہتے ہیں جی یہ چمنی ہے، اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس دھوئیں والے کو جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے وہ دھواں کالا رہے گا، وہ کہے گا کالا دھواں ہے، فیکٹری بند کرو۔ آپ 50 لاکھ دو گے، وہ کہے گا دھواں بالکل اوکے ہو گیا۔ تو 25 اداروں سے جب ایک بندہ NOC لینا پڑے، پھر بجلی مہنگی، پھر نظام، پھر ہر ایک انسپیکٹر یا ایک جو سب سے چھوٹا ایک ادارے کا جو بندہ ہے، جو ہوتی ہیں NOCیاں دیتی ہیں، اس کا کوئی بھی، اس کو جب تک اب جو باہر PN کھڑا ہے، جب تک اس کو آپ 50,000 جیب نہیں دو گے، اندر صاحب سائن نہیں کرے گا، تو اس ملک میں پھر کہاں سے پیسہ آئے گا؟ یہ ملک اور نظام پھر نہیں چلے گا۔ اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ فل ڈنڈا دے کے، زور زبردستی، اچھے بندوں کو، ٹیکنوکریٹس کو، اور کمیٹیز جو بنائی جائے اس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ کو بھی ڈالا جائے، جو اتھارٹیز بنائی جائے اس میں ممبرز جو ہیں وہ لوگ ہوں جو بزنس کر رہے ہیں،
مطلب جو بندہ آتا ہے وہاں سے پوسٹ ہو کے یہاں آ جاتا ہے, 2 سال یہاں گزارے ڈائریکٹر صاحب نے جناب علی 2-3 ارب روپے کی دیہڑی ماری چلے گئے, کیونکہ ہر بندہ یہاں پہ پاور کا ناجائز استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا تو پالا پڑتا ہے یہاں پہ ان لوگوں سے جن سے این او سی لینا ہوتا ہے, یا جن سے کام پڑھانا پڑتا ہے, یا جن سے آپ کی فائل جس کے پاس جاتی ہے. تو اس ملک کا نظام ہی ایسا ہے, اس کو ہنگامی بنیادوں پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. حافظ صاحب چاہیں تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ڈنڈا جو ہے نا, شدید والے ڈنڈے کی ضرورت ہے, بڑا ڈنڈا جس میں پراپر ایجنسیز کے بندے ہوں اس بورڈ میں, اس کمیٹی میں, جو کہ اور ایک ایسا شکایت سیل لو جس کو ڈائریکٹ پاکستان کا موسٹ پاورفل بندہ اس کو چیئرمین ہو اس شکایت سیل کا. جیسے کوئی کاروباری شکایت ڈالے ساتھ ڈنڈا چلا جائے اور اس کی شکایت اور کام حل ہو جائے. ہاں جائز شکایت ہو, ناجائز نہیں, جائز شکایتیں لوگوں کی کمپلینٹ سیل ہو. پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے اور اس طرح پھر نظام چلتا ہے.